الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نالش، ایک شکوہ یا ایک استغاثہ مذکور ہوا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر لیا۔ مہجور جسے ابینڈن کہتے ہیں انگریزی میں، ترک کر دینا، ہاتھ نہ لگانا، تعلق اس سے توڑ لینا، ناتا توڑ لینا، ختم کر لینا، قرآن مجید کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا لیا۔ قرآن مجید کا حجر، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کا حجر۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کا حجر ہے، مختلف لوگ مختلف سطحوں پہ کرتے ہیں، اس کی کوئی ایک صورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ابینڈن کرنا، ترک کر دینا، حجر، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان نہ رکھنا۔ ظاہر ہے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن مجید پر نہ ایمان لاتی ہے اور نہ قرآن مجید کو کنسیڈر کرتی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، تو اس کی بلا سے آسمان سے کچھ اترا، کچھ نہیں اترا، کائنات کے مالک نے خاص انسان کے لیے کوئی کلام فرمایا نہیں فرمایا، اس کو کچھ غرض نہیں ہے، اس کو روٹی کھانے سے اور اپنے عیش اور آرام کرنے سے اور جانوروں کی طرح دفن ہونے سے غرض ہے۔ تو ایک بڑی خلقت تو کہتے ہیں کہ یہ ہے جو قرآن مجید کا حجر کرتی ہے، ایمان نہ رکھ کر قرآن مجید پر۔ کہتے ہیں پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو چلے ایمان تو رکھتے ہیں لیکن قرآن مجید کو نہ پڑھنا نہ سننا۔ حالانکہ جن لوگوں نے قرآن مجید پر ایمان رکھا ہوگا، ایمان رکھتے کس لیے ہیں قرآن مجید؟ میرا قرآن مجید پر ایمان ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں جس کو ادا کرنے کے لیے آپ تیار۔ ویسے کیا مطلب ہے ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر؟ تو کہتے ہیں کہ نہ قرآن مجید کو سننا بکثرت، اور سنا جا رہا ہو تو نہ اس پر کان لگانا، اور نہ ہی اس کو پڑھنے کے اندر رکھنا۔ یہاں پہ بعض متقدمین نے ایک بات لکھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو متقدمین پرانے دور کے جو مسلمانوں کا عمومی شیوہ یہ رہا ہے کہ وہ 40 دن سے زیادہ وہ اس میں نہیں گزارتے تھے، کہ 40 دن میں جو ہے شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کہتے 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے دیتے تھے کہ ایک بار وہ قرآن مجید سے گزر لیں، ایک بار پڑھ لیں قرآن مجید کو۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک صورت ہوئی۔ اس کے بعد ایک صورت قرآن مجید کے حجر کی یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل نہ کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ یہ قراء کی، مولویوں کی، واعظوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، ظاہر ہے جس کا اللہ رحم کرے روزگار لگا ہوا قرآن مجید کے ساتھ، تو پڑھنا تو ہوتا ہے، بھی دوسروں کا بزنس یہ ہے تو ان کا بزنس یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید اس لائق ہے کہ جو لوگ اس کلام کو پڑھیں اس کا اثر ان کی زندگی کے اندر نظر آئے۔ کہتے ہیں البتہ یہ ہے کہ زبان پر ان کے نظر آئے گا اور بڑی بڑی خوش الحانی سے تلاوتیں ہوں گی، البتہ قرآن مجید پر عمل جو ہے وہ تقریباً مفقود ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کو زبان پر بسانا لیکن عمل کے اندر نہ لے کر آنا، حجر کی یہ بھی بہت عام صورت ہے قرآن مجید کو ترک کرنے کی، حجر کرنے کی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اگلا ایک درجہ آتا ہے لوگوں پر، وہ ہے کہ قرآن مجید پر تحکیم نہ کرنا۔ تحکیم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید سے فیصلے نہیں کروانے، پڑھنا ہے اس کو،
سن بھی لینا ہے، ایک بڑے ہی ذاتی سے اس میں چلے جو قرآن مجید پر عمل بھی کر لیا ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے اندر قرآن مجید کا حاکم ہونا، قرآن مجید کا فیصل ہونا، کہتے ہیں کہ اس پر آنے پر تیار نہیں ہے۔ یہ ابن قیم اپنے زمانے میں کہتے ہیں انہوں نے سیکولرزم کا زمانہ پایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، مطلب وہ پرانے دور کے مسلمان دیکھتے کہ یہ بھی ہونا تھا کہ ایسے باقاعدہ فلسفے چھاڑے جانے کہ قرآن مجید کا کام کیا ہے ایمانوں کے۔ آپ ذرا تصور کر لیجئے، یعنی یہ دور آنا تھا باقاعدہ، اور کئی ساری لمبی لمبی مذہبی زبانیں وہ ساتھ دینے شروع کر دیں گے، ہاں جی قرآن مجید کا کیا کام ہے ایمانوں کے اندر، ریاست کا اسلامی ہونے سے کیا تعلق ہے، ریاست کا مذہب مطلب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے حجر کی جو ہے ایک صورت ہے کہ قرآن مجید انسانوں کی اجتماعی زندگی کے اندر حکم، فیصل، حرف آخر اور مرجع اور ریفرنس جو ہے وہ نہ بنے۔ یہ قرآن مجید کے حجر کی ایک بہت بڑی صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حجر ہی کی ایک اور صورت ہے، وہ ہے قرآن مجید پر تدبر نہ کرنا۔ کہتے ہیں متقدمین کا یہ نہیں تھا کہ وہ صرف قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس پر عمل بھی کر لیتے تھے، بہت اچھی بات ہے آپ قرآن مجید پڑھیں بھی، سنیں بھی، اس پر عمل بھی کر لیں، کہ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء کو چنتے تھے اور پھر ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے تھے، گھڑیوں اپنی خلوتوں کے اندر قرآن مجید کے بعض معانی پر سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ تو اس کو تأمل کہتے تھے، اس کو تدبر کہتے تھے، اس کو غور و خوض کہتے تھے، اور اس طریقے سے وہ قرآن مجید ان کے باطن کے اندر بالکل رچ بس جاتا تھا۔ اس کی مثال جو ہے وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے، امام نے سورۃ اذا زلزلت الارض جو ہے وہ پڑھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے سنی اور ان کی حالت غیر ہو گئی۔ نماز کے بعد جو ہے وہ بار بار وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین اپنی داستان کہے گی، مطلب تصور کر، جس دن، صرف یہ ایک جملہ لے لیجیے، جس دن زمین اپنی داستان کہے گی۔ کہتے بار بار اسی ایک آیت کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنا نماز وغیرہ ختم کی اور ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، امام صاحب جو ہیں وہ کسی گہرے سوچوں میں بار بار آیت ان کے منہ پر آ رہی ہے، پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت لوگ آئے تو دیکھا کہ وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی آیتیں بار بار پڑھتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تدبر، اس کو کہتے ہیں تأمل۔ تو سلف کے ہاں یہ بھی چلتا تھا کہ قرآن مجید کے بعض اجزاء پر خوب غور کرتے تھے۔ تو پڑھنا، سوچ کر بھی پڑھنا، وہ بھی ایک لیول ہے، اس سے آگے کا ایک لیول یہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ترک کر دینا بھی قرآن مجید کا حجر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک اور بات کرتے ہیں ابن قیم، وہ کہتے ہیں کہ یہی صورت اعراف کا بالکل آغاز، جو کل صورت ہم نے پڑھی، ابھی آج بھی صورت اعراف یہ بھی چل رہی ہے، تھوڑی دیر میں صورت الانفال شروع ہوگی۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، پس ہرگز تمہارے دل کے اندر اس کے معاملے میں کوئی حرج نہ ہو۔ تو دل کے اندر قرآن مجید کے معاملے میں کوئی حرج ہونا، کوئی عدم اطمینان ہونا، تو وہ کہتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ جس درجے کا حجر کریں گے آپ قرآن مجید کے ساتھ، اس درجے کا حرج آپ کے دل میں آ جائے گا۔ مطلب کہتے ہیں یہ ہوگا، تو کوئی بندہ ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے دل میں تو ایک بہت بڑا عدم اطمینان ہے نا قرآن مجید کے حوالے سے، ورنہ تو ایسا یقین دیتا ہے یہ قرآن مجید کہ آدمی پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، وہ ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کو قرآن مجید کی حقانیت پڑھتا ہے تو
تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے اللہ اس سے بات کر رہا ہے. کوئی حد ہے یقین کی. قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا بس ایک معنی ہے. اور جن کو یہ ہے وہ یہ ظالم جو ہے وہ محبوب کے جو ہے نا بولنے پہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو بھائی جس کا معبود بول لے اس کے ساتھ قرآن مجید کے ذریعے سے, ان کا کیا حال ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ مطلب کسی نے ایمان نہیں ہے تو کسی نے سننے پر وہ اس کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کو پڑھنے پر تیار نہیں ہے, کوئی اس پر عمل کرنے پر تیار نہیں ہے, کوئی اس کو اجتماعی زندگی کے اندر حکم اور فیصل اور حرف آخر اور مرجع ریفرنس بنانے پر تیار نہیں ہے, تو کوئی اس پر غور و خوض کرنے پر. کہتے ہیں جس درجے کا آپ قرآن مجید کا ترک کریں گے, جس درجے کا قرآن مجید آپ کی زندگی سے باہر ہوگا. حجر کا مطلب ایک یہ بھی کرتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے باہر ہونا. قرآن ہے تو ہے لیکن آپ کی زندگی سے باہر ہے, تو یہ ہے حجر. جس درجے میں قرآن آپ کی زندگی سے باہر ہوگا اسی درجے میں آپ کے دل کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے ایک حرج جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. اور اس رفع حرج کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا حجر ترک کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنائے, اور قبر کے اندر بھی ہماری جو وحشت اور تنہائی ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی دور کرے.